السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، اور بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی کسی کی حاجت ہے اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق سب کی حاجتیں پوری فرمائے اور سب کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرمائے۔ آج ہمارا جو ویڈیو ہے یہ میت کو غسل کفن دینے کے حوالے سے ہے۔ ہمارے اس سے پہلے یہ 4 ویڈیو آئے ہیں، یہ 5واں ویڈیو ہے اس کورس کا۔ اس میں ہم انشاءاللہ میت کے بارے میں جتنے بھی ضروری مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ مسائل اس ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے، کچھ پھر آنے والے مزید ویڈیوز میں بھی مسائل ڈسکس کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل میت کو کفن پہنانا اور جنازے کے اوپر ڈسکس کی جائے گی۔ آج کا ویڈیو بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپارٹنٹ مسائل ہیں، ان کو پورے غور و فکر کے ساتھ سنیے گا اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، ذہن میں بٹھا لیجئے گا، کیونکہ موت کے معاملات تو ہر انسان کے ساتھ ہونے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ معاملات جتنے بھی ہیں ان کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں مسائل کا پتہ ہوگا تو ہم یہ میت کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے۔ میت کو غسل اور کفن دینے کی جو تجہیز و تکفین کی جو فضیلت ہے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ میت کو نہلائے گا، کفن پہنائے گا، خوشبو لگائے گا اور جنازہ اٹھائے گا، اور اس دوران جتنے بھی معاملات ہوئے اس میں جو بھی ناقص بات دیکھے گا اسے چھپائے گا، تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اس فضیلت سے ہر حال میں فائدہ حاصل کرنا ہے، اور ہم نے غسل اور کفن کے مسائل سیکھ کر جو ہے آگے انشاءاللہ عز و جل مومنین کو غسل دینا ہے اور یہ فضیلت حاصل کرنی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کوشش کیجئے گا کہ یہ معاملات اچھے طریقے سے سیکھ کے آپ بھی کسی نہ کسی میت کو ضرور غسل دیں، تاکہ آپ بھی گناہوں سے ایسے ہی پیدا ہو جائیں جیسے آج ہی پیدا ہوئے۔ آگے ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا نماز جنازہ مسجد میں پڑھایا جا سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں نماز جنازہ ادا کی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن بعض علماء نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی وجہ سے حالات ایسے ہوں اور پریشانی ہو اور مجبوری ہو، کیونکہ مجبوری میں شریعت کے احکامات میں تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے میت کو باہر رکھ کے سامنے نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے، ویسے تو آج کل الحمدللہ ہر جگہ پہ جنازہ گاہ موجود ہیں اور وہاں پہ ہی جنازہ پڑھنا افضل اور اولیٰ ہے۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے اوہو فرشتے تو فلاں کو لینے آئے تھے، غلطی سے اس کو لے گئے۔ یہ جملے اچھے نہیں ہیں، ان جملوں سے ہمیں بچنا ہوگا، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جملے کفریہ کلمات تک بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے، ملائکہ جو ہیں وہ گناہوں سے غلطیوں سے بالکل پاک ہیں، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ عز و جل سے حکم ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی کہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہے، فلاں کی جان نکالنے آئے تھے، ہمارے مردے کو لے گئے، کیونکہ جب انسان کے چاہنے والے اس دنیا سے جاتے ہیں تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن تکلیفات میں ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہماری زبان سے کسی بھی قسم کا کوئی غلط جملہ نہ نکلے جس سے ہمارا اسلام سے باہر ہو جائے۔ اب اگلا کویسچن ہے کہ ایک جگہ پہ میت ہے اور ہمیں یہ پہچاننے میں پرابلم بن رہی ہے کہ یہ میت مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جب کسی اجنبی مرد یا عورت کی لاش کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ کافر کی ہے یا مسلمان کی ہے، تو اس کی وضع قطع کو دیکھا جائے گا، جیسے کہ انڈیا کی جو عورتیں ہیں یا جو مومن عورتیں نہیں ہیں ان کے ماتھے پہ بندی وغیرہ ہوتی ہے، اور جو مسلم مرد ہیں وہ ہمیشہ
وہ سنتی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے سنت کی ادائیگی کی ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو وضع قطع کو دیکھا جائے گا، وہ نقاب میں تھے، وہ مسلمانوں کی بستی میں پائے گئے، یا کہاں جب وہ ان کا لاش ملی تو وہ مسلمانوں کی بستی کے زیادہ نزدیک تھے، یا وہاں زیادہ لوگ مسلمان تھے یا زیادہ لوگ کافر تھے، تو اس کی بیس پر جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جو ہے اگر اس میں کوئی مسلمان کی علامت پائی جاتی ہے تو پھر اس کا نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے گا اور اسے مسلمانوں والے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ لیکن اگر اس میں ظاہری مسلمانوں کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آتی، نہ ہی قریب مسلمانوں کی بستی ہے، نہ ہی کوئی قریبی علاقے میں اس جو ہے وہ مسلمان رہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اب اگلا کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جگہ پہ حادثہ پیش آیا، زلزلہ آ گیا یا کوئی جہاز کریش ہو گیا، تو اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان میتیں کون سی ہیں، کافروں کی میتیں کون سی ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ اگر مسلمان اور کافروں کی میتیں آپس میں مل جل جاتی ہیں تو اسلامی علامات کی بنیاد پر ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس میں بھی وہی معاملات دیکھے جائیں گے کہ اگر ان میں جو ہے مسلمانوں والی علامات پائی جاتی ہیں تو وہ میت کو مسلمان قرار دیا جائے گا، اور اگر اس میں کچھ میتیں ایسی ہیں کہ ان میں کافروں والی علامات پائی جاتی ہیں تو ان کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر زیادہ مردے ہوں اور مسلمان ہوں تو مسلمان تمام مردوں یعنی مسلمان مردے بہت زیادہ ہیں اور اس میں کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے، تو پھر تمام مردوں کو غسل دے کر، یہ اگر نشاندہی نہیں ہو پاتی، اگر نشاندہی ہو سکتی ہے تو پھر تو کافر اور مسلمانوں کو علیحدہ کر لیا جائے گا، لیکن اگر نشاندہی نہیں ہوتی تو پھر مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، اس وجہ سے سب کو غسل اور کفن دے کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، لیکن نماز جنازہ میں جو دعا مانگی جائے گی وہ صرف اور صرف مسلمان مردوں کے لیے مانگی جائے گی، مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان میتوں کے لیے مانگی جائے گی۔ اس بات کا خاص نیت اور خاص خیال رکھا جائے گا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ کتنی ہی پیاری بات ہے کہ ہمارے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پائی جائیں، اسلام والی تمام چیزیں ہم میں پائی جائیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی سٹیج پہ ہماری موت ہو جاتی ہے تو پہچاننے میں ایک منٹ بھی نہ لگے، پتہ چل جائے کہ یہ میت تو مسلمان کی ہے، تاکہ ہمیں جنازہ بھی ہمارا پڑھا جائے اور ہمیں غسل بھی دیا جائے، کیونکہ جنازہ پڑھا جانا اور غسل دیا جانا یہ میت کی شان ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس بات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا میت کا پوسٹ مارٹم جو ہے یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈیاں توڑی جائیں، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مرحومین کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم سے بچایا جائے۔ ہمارے ہاں مذاق میں بھی پوسٹ مارٹم کر دیا جاتا ہے، اور خاص کر جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں اس میں جو طلبات ہوتے ہیں وہ تجربات کے لیے عموماً مسلمانوں کی میتیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کو اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے، کافر کی میت کو استعمال کر سکتے ہیں یا مختلف جو انہوں نے تجربات کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کو اور حل نکالنا ہوگا۔ مسلمان کی میت کو اس طرح چیر پھاڑ کر کے وہ یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ انتہائی مجبوری میں جب کوئی مسائل ہوں، کیسز وغیرہ ہوں، تو اس صورت میں پوسٹ مارٹم کی گنجائش نکلتی ہے، اس میں بھی بہتر ہے کہ آپ اپنے علاقے کے عالم دین سے مشورہ کر کے، رابطہ کر کے تو پھر یہ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج ہے کہ ابھی تک تو میت کو غسل نہیں دیا گیا جی، اس کے پاس تلاوت نہیں کر سکتے۔ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے قریب قرآن مجید پڑھنا بالکل جائز ہے، جبکہ میت کا جو بدن ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، اس سے اچھے طرح سے کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہو، تو میت کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اس میں اس کے پاس بیٹھ کر بھی ذکر و اذکار کرنا، یعنی کہ حالانکہ ابھی میت کو غسل نہیں دیا لیکن ہم اس کے پاس بیٹھ کر بھی جو ہے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بندے کی وفات ہوئی لیکن اس وقت جو ہے وہ جنابت کی حالت میں تھا، اس کے اوپر جنابت طاری تھی۔ جنابت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہوا تھا، وہ جنبی تھا اور اس کی وفات ہو گئی، تو اب کیا اس کو 2-4 غسل دیے جائیں گے یا فقط ایک ہی غسل سے کام ہو جائے گا؟ تو غسل جو ہوتا ہے، پانی میں یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ بہایا جاتا ہے تو وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے،
تو اس لیے اس کو ایک ہی غسل دیا جائے گا، اس کو بار بار غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلا کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حاملہ عورت کی وفات ہو جاتی ہے، حاملہ عورت کی وفات اگر ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو پھر اس کے پیٹ کو کاٹ کر بچہ نکالا جائے گا، کیونکہ بچے کی زندگی بچانا ضروری ہے۔ بائیں جانب سے کاٹا جائے گا، امام محمد کا یہ قول ہے کہ بائیں جانب سے اس کا پیٹ کاٹ کے بچے کا جو ہے وہ نکالا جائے گا، کیونکہ بچے کی زندگی بچانا ضروری ہے۔ اس صورت میں گنجائش نکلتی ہے کہ آپ بچے کا ماں کا پیٹ کاٹ کے وہاں سے بچہ نکال لیں۔ اللہ عز و جل جو ہے جتنی بھی مائیں ہیں ان کی اولادیں خیر و حریت سے پیدا ہوں، اور ان کی ماؤں کو بھی اللہ سے استحکام لاج عطا فرمائے، اور پیدا ہونے والی اولاد کو بھی اللہ پاک سے استحکام لاج عطا فرمائے۔ اب ایک اگلا کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ میت کے راز ظاہر نہیں کرنے، میت کے راز ظاہر نہیں کرنے، لیکن یہاں تو مسئلہ ایک یہ ہے کہ کچھ ایسے راز جو ہیں میت کے جو ظاہر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور اس کی برائیاں چھپاؤ۔ خوبیاں بیان کرنے کی اجازت مل رہی ہے، تو اس لیے اگر آپ میت میں اچھے اوصاف دیکھتے ہیں کہ میت سے خوشبو آ رہی ہے، میت کا چہرہ چمک رہا ہے، میت میں اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، تو وہ یہ چیزیں آپ آگے دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر حامی ہے کہ میت کا چہرہ کالا ہو گیا ہے، یا جسم پر کوئی خاص نشان ہے، یا بدبو ہے، یا کہیں کوئی کیڑا وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں آپ بتا نہیں سکتے قطعاً۔ ان کی یہ اگر آپ بتائیں گے تو آپ کا سارا ثواب سارا ضائع ہو جائے گا، آپ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا، تو اس لیے یہ چیزیں آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن جو دوسری چیزیں ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ہے یہ میت میں خوبیاں ہیں۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ مکمل سنتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی مسائل آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گے۔ انشاءاللہ میت سے ریلیٹڈ کچھ اور مسائل جو ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کفن پہنانے کا طریقہ اور کفن کے بارے میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری وضع قطع، ہمارا جسم اور ہمارا لباس سب کچھ ایسا ہو کہ اگر ہمیں موت آئے تو پہچاننے میں دیر نہ ہو، ہمیں فوراً لوگ پہچان لیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے ہوں، ہماری زندگی ایسی گزرے، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ قبر میں ہمیں آقا پہچان لیں۔ اس لیے اس بات کے اوپر پوری محنت کریں کہ قبر میں ہمیں آقا پہچان لیں۔ اس کے لیے آپ سنت بڑی داڑھی رکھنے کی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کے خوب نذرانے پیش کریں۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہچانیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب آپ کثرت درود شریف کریں گے تو فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ کہے گا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، آپ کا بار بار نام لیا جائے گا، آپ کے والد محترم کا نام لیا جائے گا، اور آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ اس لیے درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، یہ دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور سب سے بڑی بات، فرائض کی پابندی کرنے کے بعد حقوق العباد، حقوق العباد کا خیال رکھیے گا۔ حقوق العباد کی پکڑ بہت سخت ہے، آپ کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اگر آپ حقوق العباد میں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو آپ کے نیکیاں جو ہیں وہ ان کو دے کر آپ کا حساب کتاب سیدھا کیا جائے گا، تو پھر آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ اس لیے ابھی سانسیں چل رہی ہیں، زندگی باقی ہے، اس زندگی میں جن کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زبردستی کی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو اس سے معافی مانگ لیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ اس دنیا میں سانسیں ختم ہونے کے بعد اگر اس نے معاف نہ کیا
تو پھر کیا حشر ہوگا ہمارا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، اپنے والدین کو ناراض نہ کیجیے گا۔ والدین کو ناراض کرنے والا شخص کو سزا اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان تمام مسائل کو سیکھ کر آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سے دین تبلیغ کا کوئی کام لے لے تاکہ ہم تبلیغ کا کام کریں جو انبیاء کی سنت ہے، ہم دین کے پیغامات کو آگے پہنچائیں۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ یہ تمام ویڈیوز، یہ تمام چیزیں خود بھی سیکھیں اور آگے دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ عز و جل آپ سب کی ہر کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق جس کی آپ کو التجا ہے، جو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔